اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا وخیرکم لأہلہ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو نور معرفت قرآن و اہل بیت نصیب فرمائے۔ جناب سیدہ کی زندگی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها لامر، خدا کی قسم میں نے پوری زندگی میں جو فاطمہ کے ساتھ گزاری، جو مشترک ہماری زندگی تھی، ان کی شہادت تک کبھی بھی میں نے ان کو غضبناک نہیں کیا، کبھی بھی غصہ نہیں دلایا اور ایسے کام پر ان کو مجبور بھی نہیں کیا کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ۔ اللہ اکبر! اتنے ہم آپس میں صمیمی تھے، اتنی محبت تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کسی دکھ میں مبتلا ہوتا تھا، کبھی بھی میں اگر غمگین ہوتا تھا، جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا میرے غم سارے ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے بہترین شاگرد ہیں، اور فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ جو نزدیک ہوگا وہ ہوگا جو با اخلاق ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا۔ وَخَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو انسان اچھا ہوگا، قیامت کے دن وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا۔ ایسے نہ ہو کہ انسان دوستوں یاروں کے لیے، دوسروں کے لیے مہربان ہو لیکن گھر والوں کے لیے ظالم ہو، بدترین فرد ہو، غصے والا ہو، تو یہ ایسا فرد، اس کو با اخلاق نہیں کہا جائے گا۔ احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ وانا الطفکم باہلی۔ بہترین شخص وہ ہے ایمان کے حساب سے جس کا اخلاق اچھا ہے اور جو اپنے خاندان کے لیے لطیف اور مہربان ہے، اور میں سب سے زیادہ مہربان ہوں اپنے خاندان کے لیے، رسول خدا نے فرمایا۔ اور اس کے علاوہ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ اس سے پہلے کہ انسان کسی دوسرے کو کہے بلکہ انسان خود عمل کرے۔ ایھا الناس انی واللہ ما احثکم علی طاعۃ الا واسبقکم الیہا۔ میں آپ کو ایسے نہیں کہ آپ کو کسی عمل کی دعوت دوں اور میں وہ عمل نہ کروں، بلکہ میں خود اس چیز کے عمل کرنے میں سبقت رکھتا ہوں۔ عمل نہیں کروں گا تو آپ کو کہوں گا بھی نہیں۔ وَلَا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا وَأَتَنَاهَا قَبْلَكُمْ عَنْهَا۔ اگر کسی چیز سے آپ کو میں روک رہا ہوں تو میں پہلے اس سے رکا ہوا ہوں، وہ کام کبھی میں نے انجام نہیں دیا۔ اللہ اکبر! ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ کئی روایات جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر خندہ پیشانی سے، طلاقت الوجہ کہا جاتا ہے، خندہ پیشانی سے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اگر پیش آئے گا، ملے گا، اس کو عظیم اجر عطا کرے گا خداوند متعال۔ ثلاثۃ تدل علی الکرم، تین چیز انسان کی بزرگواری کی دلیل ہیں: حسن الخلق، اچھا اخلاق، کظم الغیظ، غصہ نہ کرنا، وغض الطرف، اور اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا۔ یہ بزرگواری کی علامت ہے۔ یہ اخلاق انبیاء میں سے کہ انسان حلیم ہو، بردبار ہو، اور حسن خلق کا اور صبر کا جو انسان مالک ہے، اس میں یہ اخلاق انبیاء ہے، اس میں انبیاء کی صفت آ گئی ہے۔ الخلق المحمود من ثمار العقل۔ کسی کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے یا نہیں ہے، تو اگر وہ بد خلق ہے، اچھے اخلاق کا مالک نہیں، سمجھیں کہ وہ عقل مند بھی نہیں ہے۔ کچھ افراد اکڑ کے چلتے ہیں، ان میں تکبر ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی
عقل مند ہیں، وہ عقل مند نہیں ہے، بلکہ ان کی عقل چھٹی پہ گئی ہوئی ہے، وہ ان کی عقل اصلاً ہے ہی نہیں ہے، عقل سے استفادہ نہیں کر رہے۔ رأس الایمان حسن الخلق والتحلی بالصدق، ایمان کی بنیاد ہی یہ کہ انسان بااخلاق ہو اور ہمیشہ گفتگو جو کرے صادقانہ گفتگو کرے۔ لا عیش اہنأ من حسن الخلق، انسان جو خوش اخلاق ہے اس کی زندگی گوارا، اس کی زندگی سکون سے، اس کی زندگی مزے والی ہو جاتی ہے۔ جو بد اخلاق ہے وہ اپنے آپ سے بھی نفرت کرتا ہے۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اس زندگی جو انہوں نے گزاری ہے ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔